9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को सजाएं सुना दी। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2 बार उम्र कैद, साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा, शाहीन सभाई, सैयद अकबर हुसैन भी सजा पाने वालों में शामिल। अदालत ने मुल्जिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं सुनाई। मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाहान को अदालत में पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। SHO थाना रमना को मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। तमाम मुजरिम इस वक्त अदालती इश्तिहारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक नई कानून साजी पर गौर किया गया। काबीना ने इस्लामाबाद में पंजाब तर्ज के बल्दियाती इंतखाबात की कानून साजी की भी मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म का PIA की निजकारी पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, मुल्क को डिफॉल्ट से निकाल कर मुआशी इस्तेहकाम तक लाए। सदर UAE से मुलाकात और सऊदी वलीअहद से बातचीत का भी तज़किरा किया। काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 3 दिसंबर और 30 दिसंबर के इजलास के फैसलों की तौसीक। पाकिस्तान का ताइवान मसले पर चीन की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान ने ताइवान से मुतालिक किसी भी अलहदा हैसियत को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से चाइना पॉलिसी पर मुकम्मल और मुस्तकिल अमल दरामद का यादा। तर्जमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंद्राबी ने कहा कि चीन के खुद मुख्तार हुकूक और इलाकाई सालमियत की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान चीन दोस्ती खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की ज़ामिन है। पाकिस्तान का ईरान के दरमियान इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर गौर। नायब वज़ीर ख़ाज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। 2 तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ के लिए नए इम्कानात पर तबादले ख़याल। इसहाक़ डार का ईरान के साथ रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। तवानाई, तिजारत और मईशत तरजीही शोबे करार। पाकिस्तान के खित्ते में मुआशी रवाबित मजबूत बनाने की पॉलिसी पर जोर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान पर हमला आवर होने के लिए पर तोलने लगे। ईरानी हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दे दी। कहा, अगर ईरानी हुकूमत ने पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। अमेरिका हर तरह से तैयार है और किसी भी कार्रवाई के लिए अलर्ट है। जवाब में आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर मुनीर अली लारेजानी ने खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने मुदाखलत की तो खित्ता इसके नताइज भुगतेगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। 6 अफराद जाम बहक, मुतादिद अफराद जख्मी। वजारत दाखिला का कहना है कि मुजाहिरीन ने गवर्नर ऑफिस, मस्जिद, टाउन हॉल और बैंकों पर पथराव किया। पुलिस ने आंसू गैस शेलिंग और हवाई फायरिंग से मुंतशिर करने की कोशिश की। जख्मियों में से 2 की हालत नाजुक होने के बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा है। पुलिस ने 50 से ज़ायद मुजाहिरीन को हिरासत में भी ले लिया। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी का टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बाहमी ताउन को मजबूत और फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर भी तबादले ख़याल। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी बातचीत की गई। डिजिटल इस्लाहात के मस्बत नताइज सामने आ गए। दिसंबर में FBR की टैक्स वसूली 1427 अरब रुपए रही। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की FBR की तारीफ। कहा, FBR फील्ड फॉर्मेशन से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा, दिसंबर की टैक्स वसूली माहाना हदफ के 99% है। नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में टैक्स वसूली में 59% इजाफा। सेल्स टैक्स वसूली में 25% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना का टैक्स नेट मज़ीद वसी करने पर जोर। पाकिस्तान का तिजारती तवाज़ुन शदीद बिगड़ गया। बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफा रिकॉर्ड। रवा माली साल के 6 में तिजारती खसारा $19 अरब से तजावुज़ कर गया।
ادارہ شماریات کی رپورٹ جاری، برآمدات میں رواں مالی سال کے 6 ماہ میں 8.7% کی کمی آ گئی۔ 6 ماہ میں درآمدات میں 11.28% کا اضافہ ریکارڈ ہوا۔ رواں مالی سال پہلی 6 ماہی میں 15 ارب 18 کروڑ ڈالر سے زائد برآمدات ہوئی۔ 6 ماہ میں درآمدات 34 ارب 38 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی ریکارڈ کی گئی۔ نئے سال میں پاکستان سٹاک مارکیٹ کی اونچی اڑان، 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 100 انڈیکس پہلی بار 1,79,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ انڈیکس 2,679 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,79,034 پوائنٹس پر بند۔ پاکستان اور عالمی منڈی میں سونا مزید مہنگا، فی تولہ 5,700 روپے مہنگا۔ فی تولہ سونے کی قیمت 4,60,262 روپے ہو گئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں پراپرٹی اونرشپ قانون کے تحت کارروائیوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت، عدالت نے مزید 3 درخواستیں فل بینچ کو بھجوا دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ڈی آر سی کمیٹیوں کو پراپرٹی ٹیموں پر قبضے دلوانے کا اختیار نہیں۔ عدالت ڈی آر سی کمیٹیوں کے فیصلے کو کالعدم قرار دے۔ ریاست کسی افراتفری کی متحمل نہیں ہو سکتی، حکومت نے عوامی مفاد کے فیصلوں میں تاخیر نہیں کی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھوڑ کی پریس کانفرنس، کہا عوامی ایکشن کمیٹی سے معاہدے کی تمام شقوں پر عمل کر رہے ہیں، 3 ماہ کے بجائے 1.25 ماہ کے دوران ہی بیشتر نکات پر عمل کر دیا۔ معاہدے کے 38 نکات میں سے 98% پر عمل مکمل کر چکے۔ بڑے سے بڑا مسئلہ بات چیت سے حل کیا جا سکتا ہے، ریاست کی بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ دنیا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انقلاب آ چکا، زمانۂ طالب علمی میں ہمیں کمپیوٹرز دستیاب نہیں تھے۔ وفاقی وزیر قانون عاصم نذیر طاہر کا تقریب سے خطاب، کہا دنیا تبدیل ہو چکی ہے، سب کچھ طلباء کے ہاتھ میں ہے۔ لاکھوں بچے ایسے ہیں جن کے پاس کم وسائل کی وجہ سے سہولتیں نہیں۔ ہونہار طلباء میں لیپ ٹاپ کی تقسیم مستقبل میں سرمایہ کاری ہے۔ سندھ رینجرز پولیس کے ساتھ مل کر کچے میں ڈاکوؤں کا خاتمہ کر رہی ہے۔ سندھ رینجرز نے ماضی میں کراچی میں امن قائم کر کے تاریخ رقم کی، دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھ کر دشمن کے مقاصد کو خاک میں ملایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سندھ رینجرز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا سندھ رینجرز اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پر جانی جاتی ہے۔ آپریشن بنیاد و مرصوص میں پاک فوج کے ساتھ مل کر سرحد پر اہم کردار ادا کیا، بیرونی اور اندرونی سرحدوں کی حفاظت کے لیے لازوال قربانیاں دی۔ مین ہول بکتے ہیں، نئے آئی جی آ گئے، اب کریک ڈاؤن ہوگا۔ مسئلہ مین ہول لگانا نہیں ہے، ان کی رکھوالی کرنا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ کراچی والے جو حکمت عملی دیں گے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شکوہ کیا جہاں ہم کام کرتے ہیں رکاوٹیں لگا دی جاتی ہیں، تمام جماعتوں کو ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ کورنگی کازوے برج بھی 31 جنوری کو کھول دیا جائے گا۔ بلوچ کالونی ایکسپریس 1 وے 1 ماہ کے اندر مکمل کیا جائے گا۔ پولیس کے بغیر قانونی پروسیس گرفتاری اغوا قرار، اسلام آباد ہائی کورٹ کا پولیس کے اختیارات سے تجاوز کے اقدامات پر بڑا حکم جاری۔ عدالت نے لاہور اور بہاولپور سے خاتون اور کم سن بچوں کے اغوا کے واقعے پر حکم جاری کیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ انصاف کے ساتھ کھلواڑ ہو تو طے شدہ اصول ہے، کارروائی کالعدم ہوگی۔ آئی جی اسلام آباد کو جعلی پولیس مقابلے میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم، 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا۔ خاتون کے ساتھ لائی گئی ملکیتی گاڑی، کیش اور جیولری واپس کرنے کی ہدایت۔ آئی جی اسلام آباد فیصلے پر عمل درآمد کر کے 30 روز میں رپورٹ پیش کریں گے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کی پیمان ایئر لائن براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی، پروازیں ڈھاکہ سے کراچی کے لیے آپریٹ کریں گی۔ ذرائع کے مطابق ایئر لائن کو 3 ماہ یعنی 30 مارچ سے منظور شدہ روٹ کے ذریعے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ شمالی علاقوں میں موسم نے رنگ جما دیے، آزاد کشمیر میں برف باری کا سلسلہ رک گیا، سردی کی شدت برقرار، درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے شمالی اضلاع میں بھی شدید دھند، قلات اور لیہ میں درجہ حرارت -7، وادی نیلم میں -6 ڈگری ریکارڈ۔
ستھرا پنجاب کی عالمی سطح پر پذیرائی ہو رہی ہے۔ پنجاب کی صفائی سے باقی صوبے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ سندھ اور خیبر پختونخوا بھی مستفید ہونے کے خواہش مند ہے۔ وزیر اطلاعات عظمی بخاری نے کہا کہ برطانیہ کے شہر برمنگھم کو بھی ستھرا پنجاب پروگرام میں رہنمائی فراہم کر چکا ہے۔ اگر کسی صوبے کو پنجاب کے کسی بھی اچھے منصوبے کی فیزیبلٹی چاہیے تو پنجاب حاضر ہے۔ پنجاب بڑا بھائی ہونے کے ناطے باقی صوبوں کی عوامی فلاح کے منصوبوں پر ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہے۔ بلوچستان میں خواتین اور طالبات کے لیے پنک بس سروس کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ حکومت کی ترجیح ہے پنک بس سروس کو مستقل بنیادوں پر جاری رکھا جائے۔ خواتین اور طالبات کی روزمرہ آمد و رفت کو محفوظ اور باوقار بنائیں گے۔ خواتین کے لیے محفوظ ٹرانسپورٹ نظام صوبائی حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے کا اہم حصہ ہے۔ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ بلوچستان کے وفد کا پشاور کا دورہ، شرکا کی گورنر خیبر پختونخوا اور کور کمانڈر پشاور سے ملاقات۔ وفد کی یادگار شہداء پر حاضری دی گئی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کور کمانڈر پشاور کی شرکا کو صوبے میں امن و امان، انسداد دہشت گردی اور بارڈر مینجمنٹ سے متعلق اقدامات پر بریفنگ، سوالات کے جوابات بھی دیے گئے۔ وفد نے گورنر ہاؤس پشاور اور قلعہ بالا حصار میوزیم کا بھی دورہ کیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان اور فرنٹیئر کور ملکی سلامتی اور استحکام کی ضامن ہیں۔ برطانیہ کے مختلف حصوں میں برف باری اور شدید سردی، امبر اور یلو وارننگز جاری۔ اسکاٹ لینڈ میں 40 سینٹی میٹر تک برف پڑنے کا امکان۔ ٹرانسپورٹ، تیل اور فضائی سروس متاثر ہونے کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کی موسم کی سختی کے سبب شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔ افغانستان میں شدید بارشوں اور برف باری کے باعث مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ مختلف حادثات میں 17 افراد جاں بحق، 11 افراد زخمی۔ حکام کے مطابق صبح ہرات کے ضلع کپکان میں ایک مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد جان سے گئے، جن میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔